امام فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے، دو رزق ہے۔ اب جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ دنیا ہے، اور دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے دنیا اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے جو بھی دنیا کے پیچھے بھاگے، جنہوں نے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنا لیے، یا یوں کہیں جو آج بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہیں، کل وہ شداد تھا جس نے جنت بنائی 300 سال کے اندر۔ جب اللہ کے نبی اس کے پاس آئے، اس کو تبلیغ کی کہ بھائی صحیح ہو جاؤ، جو کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم صحیح ہو جاؤ تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں آخرت میں جنت دے گا۔ تو اس نے بولا جنت کیا ہے؟ کہا بھائی ایسے ایسے محل ہیں، ایسی ایسی نہریں ہیں، جو بھی ہے۔ تو اس نے بولا مسئلہ ہی نہیں، میں تو خود بنا لیتا ہوں۔ تو شداد نے اپنی جنت خود بنائی 300 سال کے اندر، بڑے بڑے پتھروں کے محل بنائے، یہ بنایا وہ بنایا، دنیا کی بہترین جگہ کا انتخاب کیا۔ ابھی بھی کہتے ہیں بہرحال کسی جگہ پہ وہ چھپی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں باہر آ سکتی ہے، وہ بنائی۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا جنت کے، دیکھا کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ جانتا تھا نا کہ بھئی لوگ کام کر رہے تھے۔ کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا ہاں میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کہا میں تمہاری موت لینے آیا ہوں، قبض کرنے آیا ہوں جان۔ تو کہہ رہا مجھے یعنی ابھی تک تو یقین ہی نہیں تھا، اب تو جب یقین ہونے لگا، کہا مجھے تھوڑا تو وقت دے دو اندر جانے کا۔ کہا نہیں وقت نہیں ہے یار۔ یعنی کیا ہوا؟ یعنی دنیا کے پیچھے بھاگا۔ کہتے ہیں ایک پاؤں زین میں تھا، ایک ہوا میں تھا، روح قبض کر لی، روح قبض کر لی۔ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا؟ اسی دریا کے اندر جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جگہ بنائی تھی پانی کی سے گزرنے کی، اسی ہی میں ڈوب گیا، اسی میں ڈوب گیا۔ کہاں فرعون؟ انا ربکم الاعلی۔ کہاں گئے؟ فنا ہو گئے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔ تو اب ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اب بولیں کہ ہم پرانا نوکری چھوڑ دیں، کام نہیں کریں؟ نہیں، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ آپ محنت کریں، کام کریں، زحمت اٹھائیں، سارے کام کریں، مگر دنیا کے پیچھے بھاگیں نہیں۔ پھر کس کے پیچھے بھاگیں؟ تو جو امام فرماتے ہیں جو دوسرا رزق وہ کیا ہے؟ وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو امام اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور یہاں تک کہ جو دنیا میں خزانے چھپے ہوئے ہیں ان سب کو باہر نکال کے اس کے لیے رکھ دیتی، یہ لو یہ لو، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ وہ کہتا ہے ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اس کی رضا چاہیے، اس کی رضا چاہیے، وہ چاہیے۔ وہ اور پیچھے بھاگتی دنیا، اور پیچھے بھاگتی دنیا، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس کی توجہ کہیں اور ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ ہم سب کچھ کریں، اپنے کام کریں، لیکن ہماری توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ضروری ہے آج ہماری زندگی میں۔ یہ وہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کی پوری زندگی کی نگاہ کو بدل دے گا۔ اگر یہ سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کر لیا اپنے اندر کہ میں آخرت کی طرف متوجہ ہوں، میں کوئی بھی کام کروں میں دیکھوں آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہے، تو ہم چوری نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں دور کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی۔ ایک جوان کا واقعہ مشہور میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ مسجد جائیں تو وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے حرم کے اندر، جس کو مسجد گوہر شاد کہتے ہیں۔ وہ مسجد جو ہے اس کے جو بنی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ایک کہانی ہے، حقیقت ہے۔ جو وہاں پہ وہ بن رہی تھی تو وہاں پر مزدور کام کرتے تھے، تو ایک جوان بھی ان میں کام ہوا، لیکن جو خاتون تھیں گوہر شاد، جو اس وقت جو جگہ کی ملکہ ٹائپ کی جو بھی تھیں، ان کے پاس جو تھا وہ آ کر دیکھتی تھیں کام کیسا ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ گزری تو ان کا کہیں ہوا چلی اور حجاب ہٹا تو اس جوان کی نگاہ خاتون پر پڑ گئی۔ خاتون عشق میں گرفتار ہو گیا اور مریض ہو گیا، اور گھر میں مریض ہے، اب
غریب بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اس کی ماں جو تھی وہ اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ میرا بیٹا مریض کیوں ہوا ہے. سادی سی تھی, اٹھی اور جا کر وہ خاتون کے پاس چلی گئی, کیونکہ وہ بہت بڑی خاتون تھی. تو اس کو کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے, اور انہوں نے بولا ملنا کیا. تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا, میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے. وہ خاتون سمجھدار تھی, کہا کہ ایک شرط پہ میں اس سے نکاح کروں گی, اگر وہ 40 دن تک یہ جو مسجد بن رہی ہے اس کے محراب میں عبادت کرے, 40 دن تک عبادت کرے, پھر میں اس سے نکاح کر لوں گی. اس نے عشق تو چھپائے نہ چھپے, عشق میں تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتا ہے. تو بہرحال اس نے بھی کیا اور گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اب ایک بندہ پیچھے لگا دیا جو چیک کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے. دن گزرتے گئے, جب 40 دن ہو گئے تو وہ بندہ جو قاصد تھا وہ آیا, کہا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, اب ان کو جو انہوں نے کہا تھا ان کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. کہا کون سا وعدہ؟ کہا وہی جو آپ کو جس کی محبت عشق میں آپ نے. کہا کون سا عشق؟ میں تو کسی اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں, میں کسی اور عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں 40 دن اخلاص سے اگر آپ کوئی کام کریں خود بخود خدا آپ کے اندر ملکے کو ایجاد کر دیتا ہے. یعنی عشق الہی میں, اور وہ پہلا شخص ہے, وہی جو جوان تھا وہ عالم بنا, مجتہد بنا, پہلا امام جماعت ہے مسجد گوہر شاہ کا. کدھر معاملہ چلا گیا, معاملہ کہاں تھا, معاملہ کہاں چلا گیا. یعنی کیوں؟ آخرت دنیا کی لذتیں بہت تھوڑی ہیں, بہت تھوڑی دیر کی ہیں. ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, وہ اور آگے بھاگتی ہے, وہ اور بھاگتے ہیں, وہ اور آگے بھاگتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آئی نا دنیا, ایک خاتون بن کے, ایک عورت, ایک دلہن بن کے. کہا تم کیا ہو, کیا کرتی ہو؟ کہا جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اس کو کبھی بھی نہیں ملتی. ایسے ہی ہے دنیا. میری دنیا الگ ہے, آپ کی دنیا الگ ہے. میری دنیا کچھ اور ہے. میری دنیا, میری مجلس بہت اچھی ہونی چاہیے, مجلس بڑی واہ واہ ہونی چاہیے, بڑے لوگ, یہ میری دنیا ہے. ہو سکتا ہے کبھی اوپر نیچے ہو, مجھے تکلیف ہو کہ یہ میری دنیا کیسی ہے. آپ کی دنیا الگ ہے. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. اس کو سمجھیں. صرف لفظوں پہ کب تک ہم رہیں گے؟ اس کو اسکین کریں, اس کو ایویلیوٹ کریں. دنیا, آپ کی دنیا کیا ہے, اس کو کھولیں. جیسے بچہ ایک لیگو بناتا ہے نا بڑی محنت سے تصویروں کے ساتھ, پھر اس کو کھولتے, اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیا کہ میں نے 2 گھنٹے لگا کے بنایا تھا. کھولیں. جب کھولیں گے تو آپ کو اپنی دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی ہے کیا. ایک چیز کو جب الگ کریں گے تو اس کو صحیح کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ہم اپنی طرف توجہ دیں.